بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ میرے محبوب وزیر اعظم نے قوم سے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اور ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ڈالر 162 روپے سے زائد کا ہو گیا۔ صرف آج کی تاریخ میں ڈالر کی قدر میں 5 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور اونچی اڑان کے باعث بیرونی قرضوں میں 1600 ارب روپے یعنی تقریباً 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جنوری 2019 سے لے کر اب تک ڈالر قیمت میں 14 روپے بڑھ چکے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں ڈالر کی قدر میں 40 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 روپے مالیت کی چیز کی قدر اب 50 روپے رہ گئی ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ کوئی پوچھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو کیا یہی جواب دیا جائے کہ خان آیا تھا۔ گیس کی قیمتوں میں 180% اضافہ کر دیا گیا ہے، تو کوئی پوچھے تو کیا یہی کہنا ہے کہ خان آیا تھا۔ چینی کی قیمت بڑھ گئی، اشیاء خرد و نوش کے دام آسمان کو پہنچ گئے، اور اگلے مہینے سے بجلی قیمت بھی بڑھے گی۔ کیا اب بھی کوئی پوچھے تو یہی کہنا ہے کہ خان آیا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں حکمران جماعت کا یہی موقف ہوگا۔ ان کا جواب کچھ اور ہوگا کہ یہ سب کچھ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ دونوں حضرات ہیں۔ لیکن خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی۔ خان صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ مشکل فیصلے کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ تو بے شک میرے محبوب وزیر اعظم جو اسمبلی میں سلیکٹڈ کے الزام سے نجات پا چکے ہیں، اب انہیں کم از کم پارلیمنٹ کے اندر کوئی سلیکٹڈ کا تانا نہیں دے سکتا۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ گھبرانا نہیں۔ ان سے پوچھنا یہ تھا کہ خان صاحب اب تو مہنگائی سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، تو کیا تھوڑا بہت گھبرا لیں؟ صرف جون کے ایک ہفتے میں ڈالر 13 روپے 56 پیسے بڑھ گیا، قرضوں میں 1320 ارب روپے کا اضافہ ہوا، ڈالر آئی ایم ایف کی خواہش پر بڑھ رہا ہے، گیس اور بجلی قیمتیں بھی آئی ایم ایف کی خواہش پر بڑھ رہے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 200 تک جائے گا، بلکہ دوستوں تک نہیں دشمنوں تک جائے گا۔ اور کوئی پوچھے تو کہنا یہی ہے کہ خان آیا تھا۔ جن کی 100 روپے کی ویلیو تھی وہ 50 روپے کی رہ گئی ہے۔ امیر طبقہ اور اشرافیہ جس نے ڈالر خرید رکھے ہیں، ڈالر خرید کے چھپا رکھے ہیں، کاروباری طبقہ بھی اسی لیے خاموش ہے کہ سب نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو ان کا تو 1 ارب بڑھ کر 2 ارب روپے کا ہو جائے گا۔ ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ لیکن جس عام آدمی کو 100 کی چیز 162 میں ملے گی یا 200 روپے میں ملے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ اب سونا بھی 80,000 روپے تولے تک پہنچ گیا ہے، تو کیا کریں؟ کوئی پوچھے تو کیا کہے کہ خان آیا تھا؟ معاشی تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ ڈالر 200 تک جائے گا، سونا لاکھ روپے تولے تک ہو جائے گا۔ ابھی تو 40,000 والا بانڈ بند ہوا ہے، 5,000 کا نوٹ بھی بند ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو اس معاشی ابتری پر قوم اب تو تھوڑا بہت گھبرا لے، کہ اب بھی نہیں گھبرانا۔ تو میرے محبوب کپتان، قوم کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، شرح سود میں اضافہ، افراط زر میں اضافہ، ڈالر، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ خان آیا تھا۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ اور زرداری صاحب کے زمانے میں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں سوئز اکاؤنٹس کا دفاع کرتے رہے۔ اس وقت عمران خان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ لیگل ایڈوائزرز میں یا تو فروخ نسیم ہیں یا بابر اعوان صاحب سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ کیس نہیں بنتا تھا۔ اب تو پھر آج ایک اور اس فکس میچ میں آ گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، تو اس پہ بھی میرے خیال حکومت کا ہی اثر ہے، وہ بھی ہماری سن رہا ہے۔ یہ آج کا فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ اوکے فیصلہ تو کورٹ کرتا ہے نا جی۔ نیب نے تو ان کو معاف نہیں کیا۔ آج سے کہ یہ نظریہ کس کا؟ شہباز شریف صاحب کی مفاہمتی سیاست کی آفر، مریم بی بی کا انکار، اور خواجہ آصف صاحب بول پڑے ہیں، وہ آج ذرا پروگرام میں آگے بات کریں گے۔ یہ کیا واقعی پارٹی تقسیم ہو گئی ہے؟ کوئی ٹیکٹک ہے؟
कोई स्ट्रेटजी है, गुड कॉप बैड कॉप है या कुछ और? देखें, ये एमनेस्टी की स्कीम जो है जिसने 5,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंचाया, ये इमरान खान के हुकूमत के मुस्तकबिल के एजेंडे की बड़ी अहम उसका पिलर है। और करने क्या जा रहे हैं, बजट के बाद बजट मैंने पहले कहा था पास हो जाएगा, ऐसे ही लगे हुए हैं, 26-30 वोटें इनकी ज्यादा हैं। चौधरी साहब, अगर मुझे एक कानून की शिक मिल जाए ना, बड़ा बोल नहीं बोलता सर, एक दिन में रिकवरियां होंगी। ये टर्की में रिकवरी कैसे हो रही है, ये अभी आपने स्विट्जरलैंड में पता नहीं किसकी मिसालें दी, ये कैसे रिकवरी हो रही है सर? जब आपका कानून इन सियासतदानों ने कानून बनाया ही इसलिए था, जमहूरियत इसीलिए रखी थी कि एक दूसरे को गाली देंगे, बारियां करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। और कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर जमानत की दरखास्त वापस ले ली। आसिफ जरदारी ने कमरा अदालत में रोस्टर पर बयान देते हुए कहा कि तफ्तीश के दौरान पता चला एक इमारत के लिए मुझ पर कर्ज लेने का इल्जाम है। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। तफ्तीशी ने मुझे कोई ऐसी दस्तावेजात नहीं दिखाई जहां मेरे दस्तखत हों। ऐसी कोई दरखास्त मौजूद नहीं जो मैंने कर्ज के लिए दी हो। वैसे भी कोई कानून मुझे कर्ज लेने से तो नहीं रोकता। साबिक सदर ने मजीद कहा कि जमहूरियत के लिए दोबारा जद्दोजहद पर तैयार हूँ। इस्तगासा कहती है मैंने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे कर्ज लेने का कोई सबूत नहीं है। मेरे खिलाफ जाली केस बनाए गए, पहले भी 8 साल बाद रिहा किया गया। BMW केस मेरे खिलाफ बनाया गया था। मैं ऊंच नीच पहले भी देख चुका हूं। मैं केस वापस लेता हूं और किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। और PTI के साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान ने नैब केस में जमानत के बाद पंजाब असम्बली की 4 कायमा कमेटियों की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। असम्बली सेक्रेटरी ने तमाम कमेटियों से उनका इस्तीफा मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलीम खान ह्यूमन राइट्स और अकलीती अमूर की कायमा कमेटी के मेंबर थे। प्रोडक्शन आर्डर की मजीद जरूरत न रहने पर पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 और खसूसी कमेटी 6 की रुकनीत से भी अलग हो गए। राय के मुताबिक अब्दुल अलीम खान को नैब की गिरफ्तारी के दौरान इन कमेटियों का इसलिए मेंबर बनाया गया था कि पंजाब असम्बली में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सके। लोरालाई पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खुदकुश बमबार हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल अल्लाह नवाज शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावरों ने लोरालाई पुलिस लाइन पर हमले की कोशिश की। एक खुदकुश हमलावर दाखिली दरवाजे में मारा गया, जबकि 2 दहशतगर्दों को पुलिस लाइन के अंदर हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, जबकि दूसरे खुदकुश बमबार को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। और लाहौर में मनशियात फरोशी में गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद के मुलव्वस होने का इंकशाफ। गिरफ्तार होने वाले मनशियात फरोशों से तफ्तीश में पता चला कि लाहौर में एलीट क्लास कोकेन के नशे में मुलव्वस है। बाद अमीरजादे आइस का नशा करते हैं। इसके अलावा डांस पार्टीज में नशा और गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें पिल्स कहा जाता है। 1 जनवरी से अब तक क्रैकडाउन के दौरान नाइजीरिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले कई अहम और बड़े मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 282 ऐसे मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं जो बड़े पैमाने पर मनशियात का कारोबार कर रहे थे। अब कुछ जिक्र करते हैं अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का। खुदा करके अपोजिशन की तमाम जमातें एक मेज पर बैठने में कामयाब हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद में बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में BNP मैंगल ग्रुप ने आखिरी लम्हात में शिरकत से मदद कर ली। मैंगल ग्रुप हुकूमत का इत्तेहादी है और हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने में कामयाब हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अवामी तहरीक समेत कई इकदाम पर गौर किया गया। पहले मरहले में सेनेट में तब्दीलियों की बात की गई है। अपोजिशन की APC में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की।
آل پارٹیز کانفرنس میں 26 جولائی کو یوم سیاہ منانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد کا نیا نام رکھنے کی بھی تجویز دی گئی۔ اے این پی کے اسفندیار ولی نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بدلنے کا مطالبہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز دی ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر آبی وسائل فیصل واڈا نے ایک اہم گفتگو کی اور کل تک میں انہوں نے احتساب کے حوالے سے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا۔ سوشل میڈیا پر اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ واچ فیصل واڈا کیا فرماتے ہیں۔ ورڈ سے یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو چیئرمین نیب بنا دیا جائے یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے اس کو آپ کی وزارت کے متحد کر دیا جائے تو آپ یہ ساری ریکوریز کر لیں گے؟ چودھری صاحب اگر مجھے ایک قانون کی شک مل جائے نا بڑا بول نہیں بولتا سر، ایک ایک دن میں ریکوریاں ہوں گی۔ یہ ٹرکی میں ریکوری کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ابھی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں پتہ نہیں کس کی مثالیں دی، یہ کیسے ریکوری ہو رہی ہے؟ سر جب آپ کا قانون ان سیاستدانوں نے قانون بنایا ہی اس لیے تھا، جمہوریت اسی لیے رکھی تھی کہ ایک دوسرے کو گالی دیں گے، باریاں کریں گے۔ ایک سیف الرحمان آپ بھول گئے، نیب کا احتساب کرنے والا جسٹس قیوم آپ بھول گئے۔ یہ سمجھتے ہم بھی اس طرح چلا رہے ہیں۔ ہم نے صرف اپنے ادارے جو اٹانومس ہیں، جو آزاد، ان کو آزاد کر دیا۔ ہم نے کہا ہم فون نہیں کریں گے کسی کو پھنسانے کے لیے۔ اور میں حلف بھی آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں چودھری صاحب، آپ کو ضامن بنا کے اللہ کو حاضر ناظر جا کے کہ میں اپنی وزارت میں کوئی آدمی اگر بے گناہ میرے سیاسی مخالف ہے اور سیاسی طور پہ میں ان کو نہیں پسند کرتا، کوئی غلط کیس نہیں بنانے دوں گا، نہ بناؤں گا۔ لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو زمین اور آسمان ایک کر دوں گا۔ اچھا ویسے ایک سوال ہے، اگر ایک قانون کی شک مل جائے اور یہ ادارہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو آپ کریں گے کیسے ریکوری؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوگی، آپ کے پاس کیا میتھڈ ہوگا سر؟ یہ آپ کے لوگوں کو گرفتار کر کے الٹا لٹکا کے ان کو چوکوں میں گھما کے کیسے پیسہ وصول کریں گے؟ سر پرانے زمانے میں پاکستان میں ایک بڑا فیمس ورڈ تھا اور ایک پروڈکٹ تھی، آپ سب بھول گئے ہیں، اس کا نام ہے چھتر۔ جب چھترول ہوتی ہے نا سر، تو بڑے بڑے آدمی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے ٹیررسٹ ایک ایک منٹ میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی جو لوگ ملک کے لیے سازش کرتے ہیں بیرون ملک سے آ کر، ان کو صرف کئی دفعہ تو مارا بھی نہیں جاتا، صرف دکھایا جاتا چھتر۔ یہ ان کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ قانون کے اندر، قانون کو انہوں نے باندھی بنایا ہے پارلیمنٹ سے امینڈمنٹس کر کے، ان کو پتا ہے قانون۔ 5000 لوگوں کو الٹا لٹکا دو، چھتر مار کر پیسے نکال لو، کسی اینکر کو تھپڑ مار دو اور کسی تجزیہ نگار کو اختلاف کرنے پر پیٹ ڈالو۔ یہ رویہ کسی فاسسٹ جماعت کا تو ہو سکتا ہے لیکن جمہوری جماعت کا نہیں ہو سکتا، اور رویے کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے۔ جب سوچ ہی ایسی ہو تو پھر اس کا اظہار رویے سے ہو جاتا ہے۔ اسے متشددانہ سوچ کہتے ہیں، جو ہٹلر اور مسولینی کی سوچ تھی۔ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر تشدد کرنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ ان پر بھی فاسسٹ جماعت ہونے کا لیبل لگا ہوتا ہے۔ تو کیا حکمران جماعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ انہیں جمہوری جماعت کی بجائے فاسسٹ جماعت کے طور پر یاد کریں؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی سوچ ایسی ہے، لیکن ان کے بعض ساتھی جس سوچ کا اظہار کر رہے ہیں، خان صاحب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں کل کو لوگ انہیں الطاف حسین کے ساتھ نہ کھڑا کر دیں۔ اگر صرف چھتر پولنے سے، یعنی چھتروں سے مسائل حل ہوتے تو اب تک ڈاکے، چوریاں یہ سب رک جاتی۔ کرپشن اخلاقی مسئلہ ہے اور اس کے لیے پورے معاشرے کی سوچ بدلنا پڑتی ہے، لیکن یہ جو سوچ فیصل واڈا صاحب مخالفین کے لیے رکھتے ہیں، کل کو اگر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ جو فصل آج آپ بوئیں گے کل کاٹنی تو پڑے گی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کے حوالے سے۔ کچھ اہم باتیں شیخ رشید نے حکمران جماعت کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی ہیں، ذرا سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں شیخ رشید صاحب۔ سب سے پہلے این آر او کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا تھا، واچ دس۔ 30 جون کے بعد کیا کرنے والے ہیں پرائم منسٹر یا آپ کی حکومت؟
دیکھیں یہ ایمنیسٹی کی سکیم جو ہے جس نے 5,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ پہنچایا، یہ عمران خان کے حکومت کے مستقبل کے ایجنڈے کی بڑی اہم اس کا پلر ہے۔ اور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بجٹ کے بعد بجٹ میں نے پہلے کہا تھا پاس ہو جائے گا، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، 26-30 ووٹیں ان کی زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا اہم کیس ہے جی، یہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، 5,000 ارب روپے کا فراڈ ان کا پکڑا جائے گا اس میں۔ 24,000 تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا، یہ پہنچ جائے گا ٹیکس، ریمیٹنس، ایکسپورٹ، اس میں کمیشن لگانے کے بعد 80,000 ارب روپے پہ، اور 5,000 ارب روپے کی ان میں سے چوری نکلے گی، اس لیے یہ چیخ رہے ہیں۔ بجٹ کے بعد بڑا مشکل ٹائم ہے، انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی NRO کی کر لی ہے۔ ابھی عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، کیونکہ میں نے ایک غلطی کی ہے، جو کچھ بھی کیا میں نے کہا کہ دفع کر دو ان کو، جانے دو، گند بلا لیوں پار جائیں، آپ ریلیکس حکومت گزاریں۔ تو خان صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ شیخ رشید دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو کچھ ہونا ہے خان نے مجھے کہا ہے ہو جائے، NRO نہیں دوں گا۔ سو دس از ہز ڈیسیژن۔ اور بجٹ کے بعد اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ 5,000 ارب روپے کا جو کمیشن بنایا ہے، جس پہ یہ بڑے چیخ رہے ہیں اپوزیشن والے، اس نے لمبا ڈال دینا ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو۔ شیخ صاحب کمیشن پہ میں آتا ہوں، لمبا شیخ ڈال صاحب دینا ہے۔ دیکھیے جب سے نواز شریف گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ پیسہ جمع کرانے کو تیار ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرائیں اور جان چھوڑائیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی دوستوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، کوئی بھی باہر سے کسی عرب ملک سے آتا ہے تو کہتے ہیں نواز شریف کے لیے کوئی ڈیل لے کے آئے۔ اگر کوئی ایک بات بھی درست ثابت ہوتی تو نواز شریف اب تک باہر ہوتے، جیل میں نہ ہوتے۔ تو خان صاحب کو خود اب یہ بات کہنا پڑ گئی ہے کہ ان سے براہ راست کسی نے NRO نہیں مانگا، جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ان سے کوئی NRO مانگے تو صحیح۔ سوال یہ ہے کہ قطر کے امیر ان کی واپسی کے بعد خان صاحب نے پہلی بار یہ اعتراف کیوں کیا کہ ان سے کسی نے براہ راست NRO نہیں مانگا؟ تو قطر کے امیر نے کیا خان صاحب سے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ امیر قطر کے دورے سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان اس لیے آ رہے کہ نواز شریف کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل کر سکیں۔ تو یہ پروپیگنڈا قطر کے حکام تک بھی پہنچا تھا، جس پر انہوں نے خان صاحب سے شکوہ بھی کیا، اور خان صاحب کو پھر اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ سے کوئی NRO نہیں مانگ رہا۔ امریکہ اور گلف ممالک نواز شریف کے حوالے سے ایک ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ان کے دائرہ اثر سے باہر نکل گیا تھا، اس لیے اب وہ نواز شریف کی رہائی کی بات نہیں کرتے۔ تو شیخ رشید جو بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ بنی نہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے میں ذرا اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک شیخ رشید صاحب کا کلپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاؤں گا، اور آپ نے یہ غور سے سننا ہے کہ کیا سملیرٹی ہے اور دونوں کلپوں کو دکھانے کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ رشید کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی تھی جب نواز شریف صاحب مجھے بھیجتے تھے کرنل قذافی کے پاس اور کچھ اور لوگوں کے پاس، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھدار آدمی ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ کل بھی پارٹیوں نے ان کو کہا جی کہ ڈیٹ آگے لے جاؤ، 30 سے آگے لے جاؤ، تیاری کرنی ہے، گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ جو سندھ میں ان کا رسپانس تھا، لڑکانہ ٹرین جو میں نے دی سلیم منڈے والا کے کہنے پہ 10 لاکھ روپے پہ، وہ اتنا عمومی تھا، اتنا تھوڑا تھا کہ میں ٹریک کے معائنے پہ سندھ جا رہا ہوں، ٹریک کی حالت بڑی خراب ہے، 2-3 دن پہلے ایکسیڈنٹ بھی ہوا، میں جائے حادثہ پہ بھی جا رہا ہوں۔ کنفیوز ہو گئے ہیں دونوں خاندان۔ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے خیال میں جوڈو کراٹے ہی بہتر ہے، اور صفدر صاحب نے تو کہا جناب والا
اس نے چوڑیاں توڑ کے ہتھکڑیاں پہن لی ہیں آج یا کل بیان لگا ہے. اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو ساری مسلم لیگ نون کو یہاں تک پہنچانے میں ہی مریم صاحبہ کا رول ہے. خواہ وہ ڈان لیگ ہو، خواہ وہ اور کئی چیزیں ہوں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو چھٹنے کی پوری صلاحیتیں ہیں. منت سماجت، کیونکہ ٹی وی کیمرے کے اندر تو نہیں معافیاں مانگی جاتی، ٹی وی کے اندر تو ببک ماری جاتی ہے، اور آ گئے چھا گئے، لمبا ڈال دیں گے، جوڈو کراٹے ہو جائیں گے، بینکاک کے شعلے ہو جائیں گے، بہت کی راتیں ہو جائیں گی، ایسی کی تیسی. تو پھر یہ مان لیں کہ نواز شریف کو کرپشن کرنے کی سزا نہیں مل رہی. کرپشن نواز شریف کا جرم نہیں ہے، نواز شریف نے کرپشن نہیں کی. نواز شریف کو قرضے لینے اور بجٹ خزانہ بڑھانے کی سزا نہیں مل رہی، نہ ہی ایکسپورٹ میں کمی کرنے کی سزا مل رہی ہے. عوام کو تو یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ نواز شریف کرپشن کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور ان کی جماعت کرپشن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے. لیکن شیخ رشید یہ فرما رہے ہیں کہ ساری مشکلات مریم بی بی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جو طاقتور حلقوں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہیں. سارا قصور مریم نواز کا ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس حال تک پہنچی ہے. اگر سارا قصور مریم نواز کا ہے اور باپ اپنی بیٹی کے کہنے میں آ گیا ہے تو اسے اقتدار سے باہر کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو کل تک تو پناما کا شور تھا، آج یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مریم بڑھ کے مار رہی ہیں اور پہلے بھی مریم بڑھ کے مارتی تھی تو اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے. ڈان لیگ جیسے ایشو کی وجہ سے مسلم لیگ نون یہاں تک پہنچی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ بہت دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا. کرپشن تو ایک بہانہ ہے تاکہ لوگوں کی آنکھ پر پٹی بندی رہے، لوگ بدگمان ہوتے رہیں. اب یا تو پناما والی بات غلط ہے یا پھر شیخ رشید مریم نواز پر بہتان لگا رہے ہیں، تو فیصلہ آپ خود کر لیں. رہی بات مولانا فضل الرحمان کی کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، تو مولانا کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ یہ تو دوستی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اسی کی کوشش کر رہے ہیں. صرف دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہی، وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں. اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے. پروپیگنڈا کہتے کیسے ہیں، پالیسی کیسے چلتی ہے، لائن کیسے ٹو کی جاتی ہے، لائن لی کیسے جاتی ہے. وہی بات جو شیخ رشید صاحب نے کی کہ مسلم لیگ نون کو اس حال میں مریم نواز نے پہنچایا، وہی بات کوئی اور بھی کہہ رہا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ واچ دس. حادثے کہ یہ نظریہ کس کا؟ شہباز شریف صاحب کی مفاہمتی سیاست کی آفر، مریم بی بی کا انکار، اور خواجہ آصف صاحب بول پڑے ہیں، وہ آج ذرا پروگرام میں آگے بات کریں گے. یہ کیا واقعی پارٹی تقسیم ہو گئی ہے؟ کوئی ٹیکٹک ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، یا کچھ اور؟ دیکھیں آج اس میں یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نواز اس وقت دو پلڑوں میں ہے. ایک ہے مریم نواز، بلکہ اس کو بھی مزید ڈیوائیڈ کر لیں آپ. مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی فرق ہے. اچھا، نواز شریف صاحب بھی وہاں تک نہیں جانا چاہتے جہاں تک مریم بی بی لے جانا چاہتی ہیں. ان میں بھی ڈویژن آ چکی ہے. نواز شریف ابھی بھی کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ظاہر تجربہ ہے ان کا، اور پاور کوریڈورز میں ان سے بہتر پاور کوریڈورز کو کون جان سکتا ہے اس وقت پاکستان میں. جو دستیاب لاٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو تجربہ کار ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. تو مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے وہ کچھ اور میسج دے رہے ہیں میاں صاحب، اور مریم بی بی زیادہ اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں. آگے کی بات کر رہی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ مبہم انداز میں نظریہ بیان کیا جائے، مریم بی بی سخت جا رہی ہیں. نہیں، وہ پہلے بھی اس حالت کو پہنچے ہیں تو وہ پہنچایا ہے مریم بی بی نے. تو فیر انف، ٹھیک. اس میں یہ کوئی ہم ہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، کیوں ڈھکی چھپی نہیں، بیانات ان اس کے میں لابی ساری ہے نا. اب پارٹی تو خود پریشان ہے، ظاہر ہے وہ تو ان کے فیملی کے اندر کا مسئلہ ہے.
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सलमान, हमजा, एक तो इंटरनल है ना, वो तो आपस में कहीं ना कहीं लगा रहता है, वो सेट भी हो जाएंगे। असल है पार्टी के बाहर बड़े बड़े लीडर परेशान हैं इस वक्त। ख्वाजा आसिफ साहब परेशान हैं, हसन इकबाल साहब परेशान, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब परेशान, कहाँ जाएं कि कहाँ जाएं, ख्वाजा साद रफीक परेशान। ये कोई इत्तफाकी बात नहीं है, ये मुमासलत नहीं है। इससे जाहिर होता है कि मरियम नवाज को हुकूमत अपने लिए कितना खतरा समझती है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने वालिद की भी नहीं सुनती। शेर रशीद कह रहे थे कि मरियम नवाज ने मुस्लिम लीगों को इस हाल तक पहुंचाया है, और ये उनका हम ख्याल मीडिया वो ये कह रहा है कि मरियम नवाज भी किसी की नहीं सुनी। यानी कल तक जो इल्जाम नवाज शरीफ पर लग रहा था कि वो इदारों से टकरा रहे हैं, अब ये मुद्दा मरियम नवाज पर डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ तो नहीं चाहते मगर मरियम नवाज चाहती हैं, नवाज शरीफ तो दरमियानी रास्ता चाहते हैं। तो अगर आप गौर करें तो बात समझ में आ जाएगी। चूंकि इस वक्त मरियम लाउड है, मरियम नवाज ने मिसाक के मौशत की मुखालफत की है और APC भी शरीक हो गई हैं, और उनके बयानात से हुकूमत परेशान भी लग रही है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो टारगेट होता है उसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। दोनों क्लिप्स में एक ही जैसी जुबान और एक ही जैसे अल्फाज का इस्तेमाल साबित करता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं बाबर अवान की नंदीपुर रेफरेंस केस में बरीयत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं मुबस्सरीन और अपना तज़िया दे रहे हैं मदर अब्बास। वॉच दिस। क्या ज़बरदस्त आदमी हैं। जरदारी साहब की आंखों का तारा रहे और इमरान खान का सहारा रहे। और जरदारी साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में सुइज़ अकाउंट्स का दिफा करते रहे। इस वक्त इमरान खान के सबसे ज़्यादा जो है वो लीगल एडवाइज़र्स में या तो फ़र्रुख नसीम हैं या बाबर अवान साहब समझे जाते हैं, लेकिन ये केस नहीं बनता था। और देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ करप्शन किन किन चीज़ों में होती है। या तो आप करप्शन के पैसे लेते हैं और या कमीशन के पैसे लेते हैं। आपके जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस होती है, FIO होती है, ये एक शख्स को हटाने के पैसे लेते हैं और एक शख्स को शामिल करने के पैसे लेते हैं। लेकिन ये जो केस है कि जी आपने डिले किया, तो नैब का केस क्या बना, नैब ने और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नैब क्या इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करती है या नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि नैब इसके खिलाफ अपील दायर करेगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और ये बड़ी बड़ी अहम बात थी कि आपने बाबर अवान को कि जी उन्होंने डिले किया, और डिले की कोई जो वजूहात हैं या उसमें पैसे लिए हैं वो कहीं नहीं आई, रिकॉर्ड पे कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी, तो केस तो नहीं बनता था। इसलिए और दूसरा ये कि ये कोर्ट का फैसला है, सही तो है गलत है, इसमें तो उस हवाले से फिर क्या होना चाहिए था, कानूनी फैसला हुआ है। नहीं, 27 अरब के लॉस में बाबर अवान, आप ये बताएंगे ना कि बाबर अवान साहब की वजह से लॉस हुआ है, उसके कुछ हार्ड फैक्ट्स तो आपके सामने होने चाहिए ना जो आप अदालत में पेश करेंगे। तो ये तो इस तरह तो बेल आउट करने वाली बातें होती हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं, और ये बात देखिए कि नैब के चेयरमैन का इंटरव्यू और वीडियो, इन दोनों के बाद जो नैब की रफ्तार है वो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त नैब चल रही है। और किसी को पकड़ना हो, किसी को जो है रेफरेंस डायल करने हो, उस लिहाज से बड़ी तेज रफ्तारी से नैब जा रही है। तो वो तो एक तरफ रखें, लेकिन ये केस बाबर अवान का जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया, और जिस तरह बाबर सत्तार साहब भी कह रहे थे, वो आपके हार्ड फैक्ट्स नहीं है ना। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने डिले किया, तो डिले के अगर उन्होंने पैसे लिए हैं, अगर उन्होंने उस डिले करने के पैसे लिए तो ये नैब को प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या नैब जो है प्रूफ करने की जरूरत है, केस के मेरिट पे तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जाएगी या न जाएगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि नैब जाती है। देखिए बाबर अवान पर केस बनता था या नहीं, लेकिन एक ऐसे केस में वो मुल्ज़िम जो हुक्मरान जमात का हिस्सा हो वो तो बरी हो जाए, और उसी केस में बाकी मुल्ज़मान की जमानत तक मनसूख हो जाए। ये है वो अमल जिस पर सवालात उठते हैं। केस गलत था तो सारे बरी हो जाते, सही था
تو سبھی کی ضمانت کینسل ہو جاتی. بابر اعوان کو سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن نے ملزم قرار دیا تھا. جسٹس رحمت جعفری پر مشتمل انکوائری کمیشن نے وزارت قانون اور دیگر حکام کو اس معاملے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. تو بابر اعوان اس وقت وزیر قانون تھے. خود بابر اعوان وہ چھپاتے نہیں ہیں اس بات کا, انہوں نے کئی بار اعتراف کیا کہ فائل ان کی میز پہ پڑی تھی, انہیں کچھ ریزرویشن ہوگی, اور نندی پور پاور پروجیکٹ کی فائل انہوں نے اپنی دراز میں لاک کر دی تھی. اب اس بات سے قطع نظر کہ معاملہ کرپشن کا ہے یا نہیں ہے, لیکن بابر اعوان اس وقت پنجاب حکومت جس کے سربراہ شہباز شریف تھے, انہیں اس پروجیکٹ سے روکنا چاہتے تھے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے مخالف تھے. شہباز شریف چینی کمپنی کی مدد سے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک سیاسی جماعت کے وزیر نے دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ رنجش کی وجہ سے معاملہ التوا میں رکھا. جو منصوبہ 3 سال میں مکمل ہونا تھا وہ 3 سال تک شروع نہیں ہوا. اسی وجہ سے خزانے کو مجموعی طور پر 27 ارب روپے کا نقصان پہنچا, اور نیب کو یہ کیس سپریم کورٹ نے بھیجا تھا. اس لیے یہ کہنا ہے کہ نیب جس کے خلاف چاہے کیس بنا دیتی وہ بات بھی درست ہے, لیکن یہ کیس وہ نہیں ہے. یہ کیس سپریم کورٹ کے تھرو نیب تک پہنچا تھا. آپس کی بات میں گفتگو کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان, اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کسی اہم موضوع کے حوالے سے. ایک دعویٰ بھی انہوں نے کیا, پھر آپ کو بتائیں گے اس دعوے کا کیا نتیجہ نکلا. دیکھیے, اب تو پھر آج ایک اور اس فکس میچ میں آ گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, تو اس پہ بھی میرے خیال حکومت کا ہی اثر ہے, وہ بھی ہماری سن رہا ہے. یہ آج کا فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ کرتا ہے. اوکے, ویل فیصلہ تو کورٹ کرتا ہے نا جی. نیب نے تو ان کو معاف نہیں کیا. نیب تو ان کو خط کر دیتے یا ریفرنس نہ بناتے. نیب کا تو یہی تھا نا جی, ایک دفعہ ریفرنس بن گیا تو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے آج. اور جہاں تک چیئرمین نیب کا جو کالم جاوید صاحب نے چھاپا, نیب نے اس کو ڈینائی کیا تھا. So technically, Javed Choi Saab stands by every word that he has written. Well, he does, but the person he was quoting does not. جو جاوید چودھری صاحب نے کہا, لکھا, اس کے اندر کیا, کوٹ کیا چیئرمین نیب کو, بہت ساری چیزیں ویسی نہیں اس میں دیکھیے, ہمارا کسی قسم کا یا کسی بھی پارٹی کا نیب پہ دباؤ نہیں ہو سکتا. یہ پرٹیکولر چیئرمین جو ہیں یہ پیپل پارٹی آف ایم ایل این نے تھے, ان کو ہم فائر نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی یہ پاور نہیں ہے, کوئی بھی ریفرنس ہے, بلکہ ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کون فائر کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں معلوم جی. ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس میں فائر ہو. نہیں, وہ ایک پورا پروسیجر ہے, آرٹیکل 209 کے تحت ہی کاروائی ہوتی ہے, جیسے ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ لکھا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا آپ نے فالو کرا. It's not that clear money, but nonetheless, no, it hasn't tried yet. Okay? ہم موسٹلی ڈیزائن کرتے ہیں, مجبور کیا جاتا ہے کہ ڈیزائن. دیکھیں, ہمارے اپنے لوگ اس وقت, علیم خان صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں, ابھی تک لائیو ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سلطان خان صاحب ایک بہت ہی مطلب ایک ایسا ڈاکیومنٹ کہ انہوں نے سائن بھی نہیں کیا تھا, ایک چیز فارورڈ کی, اس پہ ابھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری طرف سے تو کسی قسم اب بابر اعوان صاحب 1.5 ہفتے حکومت بننے کے بعد ہی ہیڈ ٹو ریزائن, اور آج تقریباً 1 سال کے بعد وہ بری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, مجھے بتائیے اس کی مثال ملتی ہے کہ کوئی حکومت کے سٹنگ منسٹرز جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں یا ان کے خلاف ریفرنسز فائل ہو جائیں. دیکھیں, لوگوں کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے, لیکن میڈیا, اسی لیے برا لگتا ہے کہ میڈیا کی یادداشت کمزور نہیں ہے. حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے اور دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ ماضی میں کبھی کسی وزیر کو نہیں پکڑا گیا. کوئی ایسی مثال موجود نہیں جب حکومت کے کسی وزیر کو اندر کیا گیا ہو. 2011 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کے وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو حج کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ وزیر تھے. انہیں عدالت نے اس کیس میں سزا بھی سنائی تھی, ان کی وزارت بھی گئی اور وہ بیچارے جیل بھی چلے گئے. یہ تو ایک مثال ہے, اور بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن حکمران جماعت یہ بتائے کہ ان کے دور میں کس وزیر یا حکومتی عہدیدار کو سزا ہوئی. 2-4 لوگ پکڑے گئے,
چند دن اندر رکھے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہ کوئی سزا، حکمران جماعت کیا کوئی انوکھا کام کر رہی ہے؟ اس سے پہلے 20 سیاسی جماعتوں نے سیاسی انتقام کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن وہ دوسری جماعتوں کے لوگ ہوتے تھے، تو وہ کام آج بھی ہو رہا ہے جس کا سیاسی جماعتیں ماضی میں گرفتاریاں کرنے پر اعتراف بھی کرتی ہیں، آج بھی کرتی ہیں۔ تو برائے مہربانی لوگوں کی یادداشت کا امتحان لینا چھوڑ دیں۔ پہلے ہی لوگ معاشی دباؤ کا شکار ہیں اور معاشی دباؤ کی وجہ سے لوگوں کی یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ بہت زیادہ پرانی باتیں لوگوں کو یاد نہیں رہتی، لوگ اپنا گھر کا چولہا چلائیں یا یہ سب کچھ یاد رکھیں، لیکن ایسی بھی اندھیر نگری نہیں کہ آپ ایسی باتوں کا کریڈٹ لینا شروع کر دیں جو صرف ہوائی یا خلائی سمجھی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔